لوگوں کی طرف سے سوال آ رہا تھا، وہ آپ کے ملیشیا ٹور کے بارے میں تھا، اس ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کا ہونا۔ جو کچھ بھی ملیشیا میں ہوا وہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جو ہمارا شاگرد ہے اس سے میں نے کہا کوئی پاکستانیوں میں میرا بیان کروا دو، تو اس نے کہا جی یہاں مسجدیں چھوٹی ہیں تو وہاں بیان آپ کا ہوگا تو بد نظمی ہوگی، اور جو بڑی 3 مسجدیں ہیں وہ حکومت کے انڈر ہیں کہ پچھلے 12 سال سے 500 جو مشہور ملت اسلامیہ کی شخصیات ہیں جی، ان میں میرا نام مسلسل آ رہا ہے۔ ان کا میں اس کا بیان کی اجازت دیتا ہوں۔ اس دن بھی مجمع اتنا بھر گیا، عورتیں، مرد، ملائی نوجوان، ان کے لیے الگ ترجمہ ہو رہا تھا، ملائی مستورات۔ بیان کے بعد پیچھے کمرہ تھا، جلدی سے وہاں لے گیا اور کہنے لگا میں نے زندگی میں آج تک ایسا بیان کبھی نہیں سنا۔ واپس آیا تو میں نے اشتہار دیکھا کہ وزیر اعظم انوائٹڈ طارق جمیل، ایک طرف وزیر کا فوٹو، درمیان میں وزیر اعظم کا، ساتھ میرا فوٹو۔ تو پھر یہ تیسرا بیان وزیر اعظم کی مسجد میں ہوا جو ان کے ڈائریکٹ انڈر تھی۔ جی، انہوں نے اپنے ملک کے سارے بڑے علماء بلائے تھے۔ وزیر اعظم میرے اس طرف بیٹھے، نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر سٹیج پر لے گئے۔ وزیر اعظم بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلتا ہے، تو اس کی میں کیا کوئی لاجک پیش کروں سوائے اس کے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جی بابا، آج کے جو ہمارا سیشن ہے اس میں سب سے جو مین لوگوں کی طرف سے سوال آ رہا تھا وہ آپ کے ملیشیا ٹور کے بارے میں تھا، خاص طور پہ جو آپ تشریف لے گئے اور وہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بھی پردیس میں، پرائے دیس میں کسی اس ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کا ہونا، تو لوگوں کی طرف سے خواہش کا اظہار تھا کہ وہ احوال تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیا پلان تھا پہلے سے یا اچانک ہوا۔ تو اس حوالے سے آپ اگر تھوڑا سا لوگوں کے لیے کوئی کارگزاری سنا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو کچھ بھی ملیشیا میں ہوا وہ سب اللہ کا فضل ہے، بے شک، میں اس میں بالکل مائنس ہوں۔ بے شک، کہ میں کہوں کہ میں نے کیا، مجھ سے ہوا، لا الہ الا اللہ، یہ سب اس مالک کا نظام تھا، چونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے تھا، جی، اسباب کے دائرے میں نہیں تھا، اسباب سے اوپر ہوا، جو محض اللہ کی قدرت سے ہوا۔ بے شک، چونکہ مانسر کے واقعہ کے بعد کچھ نادانوں نے اس قدر غلیظ زبان استعمال کی تو مسلسل ہی لگے رہے، پتہ نہیں ان کی کیا دشمنی تھی، کیا مفاد تھے، اور سراسر جھوٹ ہی جھوٹ تھا، تو دل تو دکھتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میں پتہ ہے لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا سوشل میڈیا تقریباً جھوٹ پہ چل رہا ہے، تو پھر لوگوں نے پتہ نہیں کون سے بیر نکالے، غصے نکالے، میں تو سنتا بھی نہیں تھا، صرف وہ ٹائٹل ہی پڑھ کے آگے چلا جاتا تھا۔ تو آپ لوگ جا رہے تھے، فاؤنڈیشنز کی میٹنگ تھی، انٹرنیشنل فاؤنڈیشنیں آ رہی تھیں، تو میں نے کہا یار میں نے بھی نال لے جاؤ، میں بھی کوئی ملیشیا دا سفر کر لوں۔ تو اس طرح بغیر ارادے، بغیر پلاننگ میں آپ لوگوں کے ساتھ تیار ہو گیا، 2-4 ساتھی پھر اور تیار ہو گئے۔ تو 2 دن کی میٹنگ
فاؤنڈیشنز کی ختم ہوئی سے میں نے کہا کوئی پاکستانیوں میں میرا بیان کروا دو. تو میں نے پھر آپ سے کہا تھا کہ بھائی 3 دن کے بجائے 10 دن کر دو, کوئی ملائیشیا کی سیری کر لیں گے. جی. تو اس نے کہا جی یہاں مسجدیں چھوٹی ہیں تو وہاں بیان آپ کا ہوگا تو بدنظمی ہوگی, اور جو بڑی 3 مسجدیں ہیں وہ حکومت کے انڈر ہیں. ایک تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس ہے اور 2 وزارت مذہبی امور کے وزیر کے پاس ہے, اور وہاں آج تک کسی غیر ملائیشین کا بیان انہوں نے نہیں ہونے دیا. جی. صرف ملائیشین علماء وہاں بیان کرتے ہیں. تو میں کہا پھر تو گلی مک گئی, چھڑو. کہ جی نہیں ہم وہ کرتے ہیں, اپلیکیشن دے دیتے ہیں اور اس کا پروسیس 1 مہینہ ہوتا ہے. میں کہ پھر کی لوڈ کر دیں انہوں نے دیا, ہم نے تو ہفتے بعد چلے جانا. انہوں نے توکل اللہ دے دیا. پتہ نہیں وزیر کے دل میں اللہ نے ڈالتا تو اللہ ہی ہے. اس نے کہا مجھے اس آدمی کی سی وی بھیجو جس کی درخواست تم نے دی ہے. ویکیپیڈیا سے جو کچھ بھی میرا بایو ڈاٹا تھا وہ اس کو بھیج دیا. اس نے پڑھا تو ایک چیز جس سے وہ متاثر ہوا کہ پچھلے 12 سال سے 500 جو مشہور ملت اسلامیہ کی شخصیات ہیں جی. ان میں میرا نام مسلسل آ رہا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے بیٹا. جی بے شک. میں تو جانتا بھی نہیں کون یہ نام بناتا ہے کون کرتا ہے. تو اس بات سے متاثر ہو گیا کہ یہ کون عالم ہے جو 12 سال سے مسلسل 500 میں آ رہا ہے. اللہ. ان کا میں اس کا بیان کی اجازت دیتا ہوں اپنے بہاو پر. جی. ہم نے کبھی کسی غیر ملائی کا بیان نہیں کرایا, لیکن انہوں نے درخواست کی تھی ڈائریکٹ اردو میں. کہ نہیں, ساتھ ملائی میں ترجمہ ہوگا. میں چاہتا ہوں اس آدمی کو میری عوام بھی سنے اور میں بھی سنوں گا, بیان میں بیٹھوں گا. اس طرح وہ طے ہو گیا. ہم جب ملنے گئے آپ بھی ساتھ تھے, انہوں نے بہت بڑا پروٹوکول دیا. عربی بھی جانتے تھے تو بات چیت آسان ہو گئی میری ان کے ساتھ. تو بیان میں وہ ایسے میرے سامنے بیٹھے تھے. 1 گھنٹہ میں نے اردو میں کیا, 1 گھنٹہ ملائی میں ہوا, 2 گھنٹے وزیر ہو کے ویسے بیٹھا رہا. اور وہ قلم اور ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی, وہ اس میں نوٹس بھی لیتا رہا. بیان کے بعد وہ پیچھے کمرہ تھا, جلدی سے وہاں لے گیا اور کہنے لگا میں نے زندگی میں آج تک ایسا بیان کبھی نہیں سنا. اور خاص طور پر جو آپ نے اللہ کے نبی کا نسب بیان کیا ہے, یہ میرے لیے زندگی کی سب سے انوکھی اور خوبصورت اضافہ تھا میرے علم میں. یہ تو میں بہت شکر گزار. تو پھر جب ہم نکلے تو آپ نے دیکھا کیسے وہاں نعرے لگے اور کیسے لوگ پڑے. تو مجھے پھر وہ سارے یہاں جو سوشل میڈیا پہ عروج سے زوال مجھے اللہ نے دکھا دیا دھلتا ہوا کہ یہ دیکھو کیسے اللہ دھو رہا ہے. اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے, اللہ مجھے فخر سے بچائے. میں تو کوئی نطفہ منی ہوں, کل کو ایک مردار جثہ ہوں, درمیان میں پیشاب پخانہ بھرے ہوئے ہوں. ہاں اللہ راضی ہو گیا تو میں بہت بڑا آدمی ہوں, اللہ ناراض ہو گیا تو میں جانور سے بھی بدتر ہوں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے درخواست دے دی کہ جی اردو میں ڈائریکٹ کی اجازت ہو جائے. تو ان 2 مسجدوں میں وہ آپ نے بھی دیکھی ہیں, ترکی ماڈل تھا, بہت جی ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت. اس کی انہوں نے فوراً اجازت دے دی اور اس دن بھی مجمع اتنا بھر گیا, عورتیں, مرد, ملائی نوجوان, ان کے لیے الگ ترجمہ ہو رہا تھا, ملائی مستورات ترجمہ ہو رہا تھا. اور بیان کے بعد بھی پھر بڑی مشکل سے ہم نکلے. اور اس کے 2 دن بعد سرکاری طور پر آفیشلی اشتہار آ گیا. میں تو وہ صبح چلا گیا تھا,
2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی وہاں جہاں اگست میں رائمنڈ کی شورا کا اجتماع ہو رہا ہے، وہاں میں بیان کرنے گیا تھا. واپس آیا تو میں نے اشتہار دیکھا کہ وزیر اعظم انوائٹڈ طارق جمیل، ایک طرف وزیر کا فوٹو، درمیان میں وزیر اعظم کا، ساتھ میرا فوٹو. تو پھر یہ تیسرا بیان وزیر اعظم کی مسجد میں ہوا جو ان کے ڈائریکٹ انڈر تھی جی اور ان کے اسمبلی ہال کے ساتھ ہی تھی وہ بہت ہی خوبصورت سی. پھر وہ وزیر اعظم ایسے آئے جیسے کوئی عام آدمی ہوتا ہے، نہ کوئی ہٹو بچوں کا شور، قومی لباس، اور وہ اتنا مالدار ملک ہے، کوئی قرضہ نہیں اس کے اوپر، اور وہی ملائیشین ٹوپی، چولی، پجامہ، اس کے اوپر چادر باندھی ہوئی. پیور قومی لباس میں ملبوس تھے. قومی وزیر مذہبی امور بھی، باقی جتنا سب، یعنی وہاں 49% غیر مسلم ہیں اور 51% مسلم ہیں. اس ماحول میں ہر مسلمان لڑکی کے سر پہ سکارف ہوگا، یہ پکی نشانی ہے بچی کے مسلمان. نیچے ٹراؤزر ہوتا ہے، ان کا لباس ہے، سر پہ سکارف ہوگا. اور پھر وہاں پونا گھنٹہ بیان ہوا. 20-25 منٹ اردو میں اور ایسے ہی 20-25 منٹ ملائی میں. انہوں نے اپنے ملک کے سارے بڑے علماء بلائے تھے. وزیر اعظم میرے اس طرف بیٹھے تھے تو وہ سارا میرا بیان سن رہے تھے، اور پھر نماز میں وہ میرے برابر کھڑے ہوئے. نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر سٹیج پر لے گئے اور مجھے بٹھایا. پہلے مجھے بٹھایا، پھر خود بیٹھے، پھر ان کا جو وزیر تھا وہ بٹھایا، پھر انہوں نے 3-4 کرسیاں لگوا کے جو ان میں بڑے بزرگ علماء تھے ان کو اوپر بلایا. پھر پہلے اس نے خود ملائی میں بات کی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی، شکریہ کا مضمون تھا وہ. پھر ایک عالم سے انہوں نے بیان کروایا مختصر، پھر ایک نے دعا کروائی وہی مختصر. جب ہم نیچے اترے تو لوگوں نے میرے اوپر رش کیا، تو وزیر اعظم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جسے یہاں یہ نہیں شاگرد میرے گارڈز ہیں جی میرے پکڑ لیتے ہیں مجمع سے نکالنے کے لیے. وہ مجمع ٹوٹا پڑ رہا تھا اوپر. تو تھوڑی دور گئے تو پھر وہ ایک پولیس افسر نے میرا ہاتھ چھڑا کر وزیر اعظم سے خود پکڑ لیا. میں سمجھا یہ جو سیکیورٹی ہے نا اس کا انچارج ہے، جو پی ایم کی سیکیورٹی، انور عظیم کی سیکیورٹی تھی. میں نے کہا اس کا یہ انچارج ہے. وردی میں تھا. بڑی مشکل سے ہم دھکے کھاتے ہوئے باہر نکلے. تو پھر میں ان کے پروٹوکول میں پہلے ان کو میں نے جا کے گاڑی میں بٹھایا. وہ بٹھا کے تسلی کر کے میں واپس آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھا. 2 منٹ بعد وہ پھر میری گاڑی کے پاس پہنچ کے ناک کر رہا تھا. میں نے شیشہ نیچے گیا. میں نے کہا سر واٹ ہیپن، کیا ہوا سر؟ کہا میں دیکھنے آیا ہوں تم آرام سے بیٹھ گئے ہو کہ نہیں. پھر تعارف کرایا کہ یہ پولیس والا جو ہے یہ ہمارا آئی جی پولیس. آئی جی پولیس ہو کر اس نے سپاہی کی طرح میرا ہاتھ پکڑے میری گاڑی تک مجھے پہنچایا. اور پھر فل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ہیوی بائکس اور پولیس کی گاڑیاں، جیسے کوئی اسٹیٹ کا نہیں ہوتا ہیڈ، اس کو جس طرح پروٹوکول دیتے ہیں. 1.25 گھنٹے کا سفر تھا وہاں سے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے. جی پورا پروٹوکول گھر چھوڑ کے ہمیں آیا. تو میں اس کو محض اللہ کی قدرت سمجھتا ہوں. کوئی اس کی لاجک مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. یہ صرف میرے اللہ نے کر کے دکھایا کہ ہوئی باتیں اثر کرتے ہیں. جی تو جس طرح لوگوں نے زبانیں دراز کی اور
جس طرح وہ بولے. میں نے تو کسی کو جواب نہ دینا ہوتا نہ دیا، لیکن میرا اللہ نے خود کفایت فرما دی. الیس اللہ بکاف عبدہ، اس آیت کو میں نے وہاں دیکھا. ورنہ ایک پاکستانی عام شہری ہے اور وہ پہلی دفعہ ملائیشیا جا رہا ہے تو وہ جا کے گورنمنٹ کا اسٹیٹ گیسٹ بن جاتا ہے اور وزیر اعظم بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کی میں کیا کوئی لاجک پیش کروں سوائے اس کے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی فخر نہیں ہوا، الٹا مجھے ڈر پڑ گیا کہ یا اللہ کہیں میں تکبر میں نہ آ جاؤں، کہیں عجب میں نہ آ جاؤں. تو یہ اس کی کارگزاری. جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ ہو آپ کا.